وسلم۔ میرے عزیز دوستو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس کو ہم اور آپ رجب شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلت ہے، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حدیث قدسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رجب شہر اللہ، کہ بے شک رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کے متعلق شاعر اسلام کہتا ہے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی۔ کیا حاصل ہوئی؟ معراج حاصل ہوئی۔ اور اس معراج میں جب میرے نبی گئے، اللہ کا دیدار کیے، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد میرے نبی کو سب سے بڑی تحفہ جو دیا گیا، سب سے بڑا انعام جو دیا گیا، وہ نماز دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ نماز۔ تو اللہ کے طرف سے حکم ہوا، اے میرے محبوب، تم یہاں آئے، تم میرے دیدار کیے، میری زیارت کیے، ہم سے ہم کلامی کیے، یہ آپ کے لیے معراج ہے، اور ہم ایک تحفہ دے رہے ہیں، وہ نماز ہے، اور یہ نماز اگر آپ کے امتی پڑھیں گے تو یہ ان کے لیے معراج ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس مہینے کی بے شمار فضیلت ہے، اور 27ویں تاریخ کو ہم اور آپ، ہر آدمی، ہر چاہنے والا کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، فاتحہ کراتا ہے، میلاد کراتا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے ہے، اور اس کو بے شمار کرامت اس لیے بیان کیا گیا ہے اس میں، کہ اس دن میرے نبی کو معراج حاصل ہوئی۔ کیا حاصل ہوئی؟ معراج حاصل ہوئی۔ اور اس دن کی میں بتا دوں کہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے، اور آج رجب المرجب کی 17 تاریخ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ 17 تاریخ ہے۔ اور 27 رجب کو ہم ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ اسی کے متعلق میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں چلے گئے، اور جانے کے بعد زارو قطار رونے لگے، گر گرانے لگے۔ اور رونے کے بعد جب وہاں سے آئے، حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ قبرستان گئے، جانے کے بعد رونے لگے، گر گرانے لگے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان سنو، اس قبرستان میں مدفون لوگوں پر عذاب الہی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں وہاں پہ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے دعا کو قبول کر لیا اور ان کے عذاب میں تخفیف فرمایا۔ حضرت ثوبان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان سے فرماتے، اے ثوبان سنو، اگر یہ تمام لوگ رجب کے مہینے میں صرف ایک روزہ رکھ لیتا اور رات میں اللہ کی عبادت کر لیتا، تو اس کے صدقے سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف بھی فرما دیتا اور جنت الفردوس میں داخل بھی فرما دیتا۔ تو حضرت ثوبان نے حضور سے عرض کیا، حضور کیا رجب کے صرف ایک روزہ اور رات میں قیام کرنے اور عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخل فرما دیتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، کہ اگر کسی نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اور رات میں اللہ کی عبادت کر لے، تو اللہ ان کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے دن ان کو اتنا درجہ دیا جائے گا، اتنا درجہ دیا جائے گا، اتنا درجہ دیا جائے گا کہ اس کے صدقے سے جس کو بھی چاہے گا وہ اس کو جنت میں لے کے جائے۔ اس لیے تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے اگر